جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے زیر اہتمام کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ملیان بستی کے تحت سر سید اردو پرائمری اسکول میں طلبہ و طالبات کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامی مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مقابلے میں 134 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا، جنہیں علیحدہ انعامات سے نوازا گیا۔ اس سلسلے میں مسجد حسنین کے سامنے ایک شاندار تعلیمی و تہنیتی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں 300 سے زائد طلبہ، والدین اور معزز مہمانان نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز جناب عظیم خورشید صاحب کی دلکش تلاوت قرآن سے ہوا، جبکہ نظامت کے فرائض سید یونس سر نے بخوبی انجام دیے۔ پروگرام میں مہمان خصوصی جناب جاوید لطف اللہ، سیکریٹری سر سید اردو پرائمری اسکول نے تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر ندیم سحر صدیقی، صدر جی آئی او ناندیڑ نے جی آئی او کی سرگرمیوں کا تعارف پیش کیا، جبکہ فرح باجی رکن جماعت نے اپنے بصیرت افروز خطاب سے شرکاء کو متاثر کیا۔ پروگرام کے دوران مظفر سوداگر سر اور انیس سر کو ان کی خدمات پر خصوصی تہنیت پیش کی گئی اور اسکول کے لیے سرٹیفکیٹ کا اجرا جناب عظیم خورشید صاحب کے ہاتھوں کیا گیا۔ لڑکوں کو انعامات جناب جاوید لطف اللہ، سید اعجاز حسین، ڈاکٹر ذکی اور مظفر سوداگر نے دیے، جبکہ لڑکیوں کے انعامات فرح باجی، جبین انصاری، ڈاکٹر ندیم اور عظیم خورشید صاحب نے تقسیم کیے۔ سید اعجاز حسین نے اظہار تشکر کرتے ہوئے حاضرین کو 6 جنوری کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے رابطہ دفتر کے افتتاح کی اطلاع دیا اور تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ آخر میں جناب عظیم خورشید نے دعا کی، جس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ پروگرام کے اختتام پر حاضرین میں مٹھائی تقسیم کی گئی، جبکہ سرٹیفکیٹس اور کتابیں علیحدہ کاؤنٹرز پر تقسیم ہوئی۔ یہ پروگرام طلبہ اور کمیونٹی کے لیے ایک یادگار دن ثابت ہوا اور بے حد کامیاب رہا۔ ملیان پروجیکٹ یہ جماعت اسلامی ہند کا ایک اہم پروجیکٹ ہے جو کمیونٹی امپاورمنٹ کے مقصد سے چلایا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ملیان جیسی پسماندہ بستی میں صحت، تعلیم، روزگار اور معاشرت، ان شعبوں میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کی ہمہ جہت ترقی ممکن ہو سکے۔ اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے جماعت اسلامی ہند کے منتخب ارکان کی ایک ٹیم خدمات انجام دے رہی ہے۔ اسٹیج پہ تقریر فرما ذمہ داران اور اس طلبہ طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ یونٹ کی جانب سے اس بستی کو مثالی بستی کی طرح ڈیولپ کرنے کے لیے کمیونٹی امپاورمنٹ پروگرام کے تحت ملیاں کے علاقے کو چنا گیا ہے، اور اس مہم کے تحت تعلیم، صحت اور روزگار، بیسیکلی ان چیزوں پر جماعت اسلامی محنت کرنے والی ہے اور اس بستی کو اسلامی شعار کے حساب سے ایک مثالی بستی بنانے کی کوشش کرنے والی ہے۔ اس کا پہلے قدم کے طور پہ سیرت نبی کے حوالے سے ایک کوئز کا مقابلہ کیا گیا تھا یہاں کے بچوں میں، اور ان میں انعامات وغیرہ تقسیم کیا گیا۔ یہ ایک بہترین شروعات تھی، کیونکہ کسی بھی کام کی شروعات کے لیے انسان کا کردار بہت ضروری ہے۔ جب تک کردار نہیں بنے گا، اور کردار سازی کے لیے سیرت کی تعلیم، سیرت کی اسٹڈی بہت ضروری ہے، تو یہ اس پروگرام کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ اس پروگرام کے شروع میں ہی اس کے غرض و غایت بتائی گئی ہے کہ اس میں آگے سروے وغیرہ کر کے ہر مسئلے کو، اس بستی کے ہر مسئلے کو ایڈریس کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ ہر مسئلے کو حل کریں اور یہ یہاں کے بستی کو ایک مثالی بستی کے طور پہ ڈیولپ کریں، اور ان میں کچھ کام کرنے کی کچھ آگے جستجو پیدا کریں۔ بس اس میں میں آج کے حوالے سے ایک شعر پہ بات ختم کروں گا کہ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہی ہے خود گرفتاری۔ کمیونٹی پاور ڈیولپمنٹ کے تحت ایک پروجیکٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ملیان بستی میں انشاءاللہ اس بستی میں صحت، روزگار اور تعلیم اور معاشرت سے متعلق کام انجام دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں کمیونٹی انگیجمنٹ کے تحت اس بستی میں ایک میڈیکل کیمپ بھی منعقد ہوا تھا۔ اس کیمپ میں الگ الگ ماہرین ڈاکٹر نے حصہ لیا، اور اس کیمپ میں 200 افراد کا چیک اپ کیا گیا، اور آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامی مقابلہ رکھا گیا تھا، جس میں سر سید اردو پرائمری اسکول کے اور مکتب مدرسے کے بچوں نے حصہ لیا۔ اس میں کل 135 بچوں نے حصہ لیا تھا،
اور 15 دسمبر کو اس میں مقابلہ ہوا. سر سید اسکول پرائمری اسکول میں مقابلہ ہوا تھا. اس اسکول کے صدر جناب امجد صاحب اور سیکریٹری جناب جاوید لطف اللہ صاحب نے ہمیں خوب تعاون کیا، جس کے ہم شکر گزار ہیں. اور اس سلسلے میں ہم جو بچے آج انعامات حاصل کیے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اگلا پڑاؤ ہمارا اس سلسلے میں 5 جنوری کو اس رابطہ آفس جماعت اسلامی ہند کی طرف سے اس بستی میں ایک رابطہ آفس قائم کیا جائے گا، جس کا افتتاح بھی بہت جلد عمل میں آئے گا انشاءاللہ. ان سرگرمیوں کو انجام دینے میں ہمیں اور زیادہ سہولت ہوگی.